إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی تھی، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم پڑوسی کے ساتھ کس طرح اچھے انداز میں پیش آ سکتے ہیں کہ ہم سلام کریں، سلامتی کے ذریعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ویسے بھی سلام کرنے کی فضیلتیں الگ الگ ہیں. اس کی مثال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود تھے، ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا اور کہنے لگا السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکی اس کو مل گئیں. اور وہی دوسرا شخص آیا اسی مجلس کے اندر، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص 20 نیکیاں لے گیا. ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 30 نیکیاں مل گئیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم پڑوسی کے اوپر سلامتی بھیجیں انشاءاللہ العزیز، اس کے ذریعہ آپس میں محبت بڑھے گی، وہ آپ کے قریب ہوگا، مودت، چاہت، ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت زیادہ سے زیادہ بیٹھ جائے گی. یہ الحمدللہ سلام کا فائدہ ہے. اسی طرح ہمارے اور پڑوسی کے درمیان کس طرح سے محبت پیدا ہو سکتی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ہم سے اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، اس کی شان میں کوئی خطا ہو جائے، تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ اس سے معافی مانگ لیں. یا یہ کہ وہ آپ پر غصہ ہو جائے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، آپ کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچا دے، یا کوئی بھی پریشانی اگر آپ پر اس کی جانب سے آتی ہے تو اس کے معاملے کو دبا دیں، عفو درگزر کر دیں، اسی معاملے کو وہیں پر ٹھنڈا کر دیں. انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ وہ شخص سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر عجیب مسئلہ ہے، عجیب معاملہ ہے، میں اس کے ساتھ برائی کا برتاؤ کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ ایسے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے جو عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. اسی طرح تیسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کی تیمارداری کریں. اگر وہ مریض ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے، اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، آپ اس کے گھر جائیں اور تیمارداری کریں، اس کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھیں. انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیں کہ کیا اس کا بہترین اثر ہوتا ہے. یا اسی طرح اگر گھر پر نہ جا سکیں، راستے میں اس سے ملاقات ہو جائے، مسجد کے اندر اس سے ملاقات ہو جائے، یا کسی بھی جگہ اس سے ملاقات ہو جائے، تو آپ اس سے خیریت پوچھ لیں، اس کا حال دریافت کر لیں. انشاءاللہ العزیز وہ ضرور آپ سے خوش ہوگا اور اس کے دل کے اندر جو عداوت، جو نفرت، جو کدورت، جو دشمنی، جو بغض اور حسد پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ اس سے دور ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کی اس شخص کے تعلق سے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جنت میں داخلے کے لیے ایک شرط پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو سب سے بہترین علاج کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو. پڑوسی کو تکلیف دینا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا باعث ہے. کیوں؟ اس طرح
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز سے منع فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، پڑوسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، پڑوسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہے، پڑوسی کو نچلا نہیں سمجھنا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا تو گویا کہ وہ شخص جو اس چیز پر عمل نہیں کرتا ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، وہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے وہ عرش والے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا، نرمی کا، اچھے برتاؤ کا، پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرنے کا زیادہ سے زیادہ حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت حضرت عمرو بن شرید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، مسور بن مخرمہ بھی آ گئے، اور ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو رافع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بھی تشریف لائے، اور ابو رافع نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھ سے میرا گھر خرید لیجئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں نہیں خریدوں گا۔ مسور بن مخرمہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ابو رافع کی تاکید کرتے ہوئے کہ نہیں، اللہ کی قسم تمہیں ضرور بے ضرور خریدنا پڑے گا، خریدو۔ یا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قسم خرید لو، یعنی بہتر ہے تمہارے لیے اس کو خرید لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں خرید تو لوں گا لیکن 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، 4000 درہم دوں گا، اور وہ بھی قسطن قسطن، یعنی قسطوں میں، یعنی مثلا ایک مہینے میں اتنے، پھر ایک مہینے میں اتنے درہم، پھر اگلے مہینے میں اتنے درہم، اس طرح قسطن قسطن یعنی قسط وار میں آپ کو وہ درہم دوں گا۔ چنانچہ اس بات پر معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر میں نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ الجار احق بثقبہ، کہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے، بثقبہ، اپنے گھر کے قریب والے گھر کا۔ ثقب کی محدثین نے تشریح یوں کی ہے اے ما قرب من داری، یعنی جو آدمی کے گھر سے قریب ہو جس کا گھر، تو وہ ثقب کہلاتا ہے۔ لہذا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الجار احق بثقبہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ پڑوسی اپنے قریب کے گھر کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کی قیمت 500 دینار دی جا رہی تھی، کہاں 4000 درہم اور کہاں 500 دینار، جبکہ ایک دینار 20 درہم کے برابر ہوتا ہے، اگر اس کے اعتبار سے جوڑ لیں تو بہت ہی زیادہ اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ 500 دینار مل رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے نہیں دیا اپنے مکان کو، چونکہ یہ پڑوس میں رہتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 4000 درہم میں اپنے مکان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یعنی پڑوسی کا اس قدر حق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حق شفاعہ عطا کیا ہے، الجار احق بثقبہ کہا ہے کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے قریب کے گھر کے، تو بہتر ہے کہ مشورہ کرے اور مشورے کے بعد وہ اپنے گھر کو بھیجے۔ الحمدللہ، کتنی بہترین نصیحت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بہترین اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیا بہترین ضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس سے کسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی دوسرے پڑوسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا۔ مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ فکر آخرت، جانیے ہم سب کی حقیقی منزل جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، آ رہا ہے بہت جلد، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے
रोशन उसूल। जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल, हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल करो जैसा कि उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रोजी देगा जैसे वो परिंदों को रोजी देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को शिकम सैर होकर वापस लौटते हैं। इसे इमाम तिर्मिजी ने रिवायत किया है। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। यानी पड़ोसी का इस कदर हक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हक़ शुफ़ा अता किया है। अल जार व हक़्क़ु बिसक़बी कहा है कि पड़ोसी ज्यादा हकदार है अपने करीब के घर के, तो बेहतर है कि मशवरा करे और मशवरे के बाद वो अपने घर को भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बेहतरीन नसीहत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बेहतरीन उसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, क्या बेहतरीन ज़ाब्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि इससे किसी दूसरे पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे पड़ोसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बारे में फरमाया था, मुस्नद अहमद की रिवायत, इसके अलावा दीगर किताबों में रिवायत मौजूद, इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके रिवायत को सिक़ात करार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला जगह एक औरत रहती है, बड़ी नमाज पढ़ती है, बड़ा रोज़ा रखती है, रोज़ेदार है, नफली रोज़े रखती है, नफली नमाजें भी पढ़ती है फ़र्ज़ नमाजों के साथ, सदका भी देती है, ज़कात भी अदा करती है, यानी अच्छी खूबियाँ उसके अंदर मौजूद हैं, फ़राइज़ की बड़ी पाबंद है। लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कमी है, अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया फिन्नार, वो जहन्नमी है, हिया फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और औरत का तज़किरा किया गया, कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तो पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, लेकिन नफली रोज़ों का एहतिमाम नहीं करती है, बस फ़राइज़ की अदायगी तो कर लेती है, नवाफिल बहुत कम उसके यहाँ पाए जाते हैं। सदका करती है ज़्यादा में ज़्यादा, थोड़ा बहुत पनीर का सदका कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उस औरत की खूबी बयान की गई और एक चीज़ और भी बयान की गई, कहा अल्लाह के रसूल लेकिन एक बात है उसके अंदर कि पड़ोसी उससे हमेशा खुश रहते हैं, पड़ोसियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है उसकी ज़ात से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो जन्नत में जाएगी, वो जन्नती औरत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कि जिसकी जुबान से उसके पड़ोसी को तकलीफ होती है, गरचे बड़ी इबादत गुजार है, गरचे बड़ी इबादतें करने वाली है, नमाज की पाबंद है, रोजे की पाबंद है, ज़कात अदा करती है, हर किस्म का फरीजा अंजाम देती है, लेकिन जुबान से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचती है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी, वो जहन्नमी औरत है। अपनी थोड़ी सी, जिसको उसने थोड़ा सा समझाया, हालांकि बड़ी चीज है, अपनी जुबान से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक औरत बारे में बयान किया गया, बस फराइज की तो पाबंद है, नवाफिल का एहतिमाम नहीं है उसके यहाँ,
لیکن زبان بڑی پیاری ہے اس کی، زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی، زبان سے کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، استفت قلبک استفت نفسک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے سوال کر، کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ کیا کہیں ہم سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جاتی؟ کیا کہیں ہم سے ہمارے پڑوسی کو پریشانی تو نہیں پہنچ جاتی؟ ہم سے ناراض تو نہیں؟ کہیں اس کو ہم سے تکلیف تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی دیوار کے اندر ہمارے گھر کی جانب سے، ہمارے گھر سے پانی رس رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان کے ذریعہ اس کے بچوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان کے ذریعہ اس کے بچوں پر کوئی مار، کوئی پھٹکار تو نہیں پڑی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ ہم سے کمتر ہے، ہم سے چھوٹے درجے کا ہے، کچھ بولتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بات زبان سے نکلتی ہے، یلفظ، جو انسان جو کچھ بھی نکالتا ہے، بولتا ہے، من قول، کچھ بھی بات ہو، الا لدیہ رقیب عتید، مگر انسان کے پاس ایک تیار محافظ ہے، لکھ لیتا ہے۔ پڑوسی کو کیا تکلیف دی ہماری زبان سے؟ کہیں ہمارے ہاتھ سے سو تکلیف نہیں ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا پڑوسی کے تعلق سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، فرمایا اذا طبخت مرقتا، جب تم شوربہ بناؤ، فاکثر ماءھا، پانی کو زیادہ کر دیا کرو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں شوربہ پکا ہو، تمہارے گھر کے اندر کوئی اچھی چیز بنی ہو، مچھلی بنی ہو، مرغا بنا ہو، یا کوئی دوسرا اچھا پکوان تم نے بنایا ہو، اور اس کی خوشبو تمہارے پڑوسی کو پہنچی ہو، اور پڑوسی بیچارہ غریب ہے، مفلس ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، اس کے پاس اتنے روپے نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ وہ اس شوربے کو کھا سکے، اس شوربے کو، اس گوشت کو کھا سکے، اس شوربے کو پی سکے، لہذا اس کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ فاکثر ماءھا، پانی میں اضافہ کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال رکھا ہے ایک پڑوسی کا، کہ پڑوسی کو اس شوربے کی، اس گوشت کی، یا اس کھانے کی بو اگر پہنچ رہی ہے تو وہ اس کو غلط طریقے سے محسوس نہ کرنے پائے، غلط طریقے سے یہ نہ سوچنے پائے کہ کاش کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی، کاش کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں کھاتا پیتا، اپنے بچوں کو کھلاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو بیچارہ سہ لیتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم سے اس کے ننھے بچے ہیں اور وہ اس چیز کو نہ سہ پاتے ہوں، اور وہ اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہوں کہ اے امی جان، اے ابو جان، ہمیں بھی کچھ کھلائیے ایسی چیز۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان لی جارین، اے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، تو کس کو میں ہدیہ دوں ان دونوں میں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ جس کا گھر تمہارے دروازے سے ان دونوں میں سب سے زیادہ قریب ہو، اس کے گھر ہدیہ دے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تحفہ دینا، ہدیہ دینا، عطیہ دینا، گفٹ کرنا، دوستی میں تو گفٹ چلتا ہے، دوستی میں تو ہدیہ چلتا ہے، کاش کہ ایک پڑوسی کو بھی ہدیہ دیا ہوتا۔ ایک آدمی ہے، سیب خرید کر لایا بازار سے، کم کم ایک سیب اپنے پڑوسی کو بھی دے، اگر دیکھے کہ وہ بیچارے اس حالت میں نہیں ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ سیب کھا سکیں، لہذا ایسی صورت میں کوشش کرے کہ وہ ایک سیب زیادہ خرید لے تاکہ اپنے پڑوسی تک اس چیز کو پہنچا دے۔ یہ چیز صدقہ ہے، اللہ کی قسم صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ پڑوسی پر جو نیکی کی جا رہی ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ہمیں وصیت کی پڑوسی کے تعلق سے، کیوں نہ کرتے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا نا کہ برابر جبرائیل مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسی کے تعلق سے. تو ظاہر سی بات ہے جب جبریل نبی کو وصیت کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں. اور ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے انسان کا خیال رکھے، دیکھ بھال کرے، اس کے تعلق سے اچھا برتاؤ کرے تاکہ اس کو کوئی بھی تکلیف نہ ہونے پائے. اور بالخصوص یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں اور ننھے اور معصوم سے بچوں کو ضرور تکلیف ہوتی ہے. ان کو ضرور تکلیف ہوگی اگر کوئی اچھی چیز ان کو نہ ملے، اگر وہ دیکھ لیں گرچہ بیچارے وہ ننھے معصوم سے بچے اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں. لہذا ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. ناظرین چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر کے حاضر ہوں گے جس کا نام ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا